افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ سامعین گرامی قدر، سورہ مبارکہ ابراہیم کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ قبل از این کہ ہماری گفتگو شروع ہو، ایک ضروری اعلان ان حضرات کے لیے اور ان سامعین کے لیے کہ جو ہمارے پہلے مخاطبین ہیں، یعنی ہمارے نجفی کے وہ اسٹوڈنٹس کہ جن کے لیے یہ درس ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ چونکہ آپ ایک نظام کے اندر آ چکے ہیں اور آپ نے ایڈمیشن لیا ہے، تو اب آپ جو ہے وہ نجفی کے تمام بنائے ہوئے اصول و قواعد کے پابند ہیں، اور آپ کو ان تمام احکامات پر اور تمام جو انسٹرکشنز وغیرہ آپ کو دی جاتی ہیں ان پر عمل کرنا ضروری ہے آپ کے لیے۔ اور ان میں سب سے اہم اور بنیادی چیز جو ہے وہ آپ کا اس درس کو سننا ہے۔ کوشش کریں، وہ اس لیے کیونکہ آپ کے سوالات کے جوابات دینے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس حد تک اس درس کو سماعت فرما رہے ہیں۔ چونکہ جو سوالات آپ سے پوچھے جا رہے ہیں وہ سوالات صرف اور صرف کتاب سے نہیں ہیں، بلکہ اس کے تفسیری مطالب کے درمیان جو بیان اس ویڈیو لنک کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، سوالات اس بیان سے بھی نکالے جا رہے ہیں۔ تو آپ کے لیے اس درس کو سننا تا آخر ضروری ہے، تاکہ آپ مکمل سوالات کے جوابات بھی دے پائیں اور آپ کی حاضری اور آپ کی اٹینڈنس بھی اسی وقت شمار ہوگی۔ یہ ایک ابتدائی اعلان تھا انشاءاللہ، اور باقی جو باتیں ہوں گی آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ ہماری گفتگو سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 13، آیت نمبر 13 پر رکی، جہاں وہ افراد کے جنہوں نے کفر کیا تھا جب انہوں نے انبیاء کے ساتھ مباحثہ کیا ہے، بحث و مباحثہ کیا، اور جب ایک اچھے خاصے بحث و مباحثے کے بعد نہ انبیاء ظاہر ہے وہ پیغام حق لے کر آئے تھے اور خدا کی طرف سے مامور تھے، تو نہ وہ اپنے قدم جو ہے وہ پیچھے ہٹا سکتے ہیں، اور نہ وہ افراد قبول کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور انہوں نے عجیب عجیب سی باتیں کرنا شروع کی کہ ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، ہمیں شک ہے اور اس طرح کی، جبکہ واضح دلائل اور واضح پیغام جو ہے وہ انبیاء ان کے پاس لے کر آئے۔ اب جب ڈائلاگس وغیرہ کے ذریعے سے اور بحث و مباحثے کے ذریعے سے کوئی رزلٹ نہ نکلا، تو وہ افراد کہ جن کے پاس یہ پیمبر مبعوث کیے گئے تھے ان کی گفتگو کا انداز بدل گیا، یعنی اب وہ انبیاء کو دھمکیاں دینے پر اتر آتے ہیں۔ یہ سلسلہ اکثر انبیاء کے ساتھ رہا۔ آپ دیکھیں ہمارے نبی رسول اعظم کے ساتھ بھی یہی سلسلہ رہا کہ 10 سال تک مسلسل مکے کے حالات، پھر شیب ابی طالب، اس کے بعد پھر آپ مدینے بھی تشریف لے گئے، تو اس کے باوجود بھی کفار نے آپ سے جنگیں لڑیں، اور جس قدر ان کی کوششیں وہ کر سکتے تھے رسول اسلام کو اذیت دینے کی، انہوں نے کوششیں کی۔ حضرت نوح کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، حضرت عیسیٰ۔ خلاصہ گفتگو یہ کہ تمام انبیاء جو ہیں، جتنے بھی واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں، ان کی بڑی بڑی زحمتیں ہیں، قرآن میں ان کا تذکر ہے۔
تو جب بات چیت سے بات نہیں بنتی، وقال الذین کفروا، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا لرسولہم، اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم من ارضنا، ہم ضرور بضرور تمہیں خارج کر دیں گے، تمہیں نکال دیں گے، من ارضنا، ہماری زمین سے۔ قابل توجہ ہے کہ ارضنا، ارض زمین کو کہتے ہیں، نا یعنی ہماری، ارضنا ہماری زمین، یعنی وہ جہاں رہتے تھے اس زمین کو انہوں نے اپنی طرف نسبت دی کہ یہ ہماری ملکیت ہے، ہم یہاں کے رہنے والے ہیں اور ہم تمہیں ضرور بضرور نکالیں گے، مگر یہ کہ ایک دوسرا راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ او، یا تو لتعودن فی ملتنا، یا تم اپنا دین چھوڑ کر اپنے دین کو ہمارے دین میں تبدیل کر دو، یعنی ہماری ملت میں سے ہو جاؤ۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو پروردگار عالم نے بطور حوصلہ افزائی پیغمبروں اس پر وصیت فرمائی ہے، ان پر وحی فرمائی ہے، اور ارشاد ہوتا ہے، یعنی فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی فرمائی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، جیسی گفتگو ان لوگوں کی تھی، جیسی سے مراد عربی گرامر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جتنا انہوں نے تاکید کے ساتھ بات کی، عربی کے اندر فعل مستقبل پر لام تاکید اور نون تاکید ثقیلہ، یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو کسی فعل پر جب داخل کی جاتی ہیں تو اس کے اندر تاکید کا معنی آتا ہے، یعنی میں اس کام کو ضرور و ضرور انجام دوں گا۔ تو جب کہا جاتا ہے لَنُخْرِجَنَّكُمْ، جس طرح انہوں نے گفتگو کی کہ ہم یقیناً بہر صورت تمہیں اپنی زمین سے نکال باہر کریں گے، تو جو پروردگار نے وحی کی ہے اپنے پیغمبروں کو، اس کے اندر بھی ویسی ہی تاکید کے ساتھ جملوں کی ادائیگی ہے کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، یہاں پر بھی لام داخل کیا گیا ہے نہلکو پر، ہم ہلاک کریں گے، نہلکو کا معنی ہے، لیکن لام اور نون تاکید جب لگائی گئی ہے تو اب ترجمہ ہم ضرور بضرور ہلاک کریں گے، حتماً ہلاک کریں گے، الظالمین، ظلم کرنے والوں کو۔ تو انبیاء اور رسولوں کے پیغام کے مقابلے میں جو گروہ کھڑا ہوا، اس نے ان کی رسالت کو ماننے سے جب انکار کیا تو پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ضرور بضرور ہم ان ظالمین کو ہلاک کریں گے۔ ایک نقطہ یہاں پر اور بھی قابل توجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ صرف انبیاء نہیں تھے بلکہ کچھ انبیاء کے ماننے والے بھی تھے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 88 کے اندر ارشاد ہوتا ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب، ان لوگوں نے یہ کہا کہ جنہوں نے استکبار کیا کہ لنخرجنک، ہم تمہیں ضرور و ضرور اے شعیب نکالیں گے، والذین آمنوا معک، اور ان لوگوں کو بھی ہم نکالیں گے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ایمان کو قبول کیا ہے، ایمان لے کر آئے ہیں، من قریتنا، ہمارے قریے سے، ہماری زمین سے، تو انہوں نے بھی قریے کو اپنی طرف نسبت دی، انہوں نے بھی۔ تو یہاں ایک بات طے ہے، وہ یہ کہ انبیاء اکیلے نہیں ہیں، انبیاء کے ساتھ کچھ ہیں لوگ کہ جو ان کے فالوورس ہیں، جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان پر ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے انبیاء کی مدد کی ہے۔ تو یہ قوم یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تمہیں نکالیں گے، یعنی انبیاء کے ساتھ ان لوگوں کو بھی نکالا جائے گا۔ اس موقع پر فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، انبیاء کے پروردگار نے ان پر وحی کی اور ان کو امید دلائی، حوصلہ افزا فرمائی کہ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم حتماً اور لازماً ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ اس مطلب کے بیان کی تاکید لام اور نون مشدد سے ظاہر ہو رہی ہے، یہ جو تاکید پر دلالت ہوتی ہے، جب ان کو ویران اور برباد کر دیا جائے گا، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، یہ پروردگار عالم نے بڑا بہترین جواب دیا ہے، یعنی پھر زمین کو تمہارا مسکن اور ٹھکانہ بنا دیں گے۔ وہ افراد یہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں ہم اپنی زمین سے نکال دیں گے، جواباً پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان ظالمین کو ہلاک کرنے کے بعد تمہیں یہاں پر ٹھہرا دیں گے اور اس زمین کو ہم تمہارا مسکن اور تمہارا ٹھکانہ بنا دیں گے۔ من بعدہم، ان کو، یعنی جب ان کو ختم کر دیا جائے گا تو اس کے بعد تم ہی اس زمین کے وارث ہو۔ تو جو بات یہ مستکبرین اور کفار کر رہے تھے اور زمین کو اپنی ملکیت سمجھ رہے تھے، خدا نے فرمایا زمین ہمارے اختیار میں ہے،
ہم ہیں جو ظالموں کو ہلاک کریں گے اور ان کی جگہ ہم مظلوموں کو قرار دے دیں گے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، اگر صرف انبیاء کی بات ہوتی تو شاید یہ قید نہ ہوتی کہ جو اب اگلی آیت کے اندر آ رہی ہے، یعنی آیت نمبر 14 کے اندر یہ جو گفتگو آ رہی ہے کہ ہم اس زمین کو تمہارا مسکن بنا دیں گے، یہ زمین تمہارے لیے ہوگی، تم اس کے اندر رہو گے، ہم ظالموں کو یہاں سے ہٹا دیں گے۔ وَذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِي، وہ گروہ کے جو دین پر ایمان رکھے، قیامت کو قبول کرے اور ظالموں کے مقابلے میں استقامت دکھائے، بالآخر کامیاب ہوگا۔ وہ گروہ کامیاب ہوگا جو وعید پر ایمان رکھے، یعنی وہ وعدہ کہ جس میں خوف اور دہشت موجود ہو، مثلا قیامت کا وعدہ، حساب و کتاب کا وعدہ، اور اسی گروہ کو اس زمین کی حکومت ورثے میں ملے گی۔ یعنی ہر کسی کو یہ نصیب نہیں ہوگا۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو زمین کے اندر آپ کا مسکن بنا دیں گے، یہ زمین ہم آپ کا ٹھکانہ بنا دیں گے، ایسا ہی نہیں ہے۔ ذالک، یہ اس کے لیے ہے کہ جو من خاف مقامی، جو میرے مقام سے خوف کھائے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے میرے مقام کا خوف رکھے، یہ اس کے لیے ہے۔ وخاف وعیدی، اور جو میرے وعدے ہیں جو میں نے ان سے کیا ہے ان کا خوف ہو، قیامت کا خوف ہو، حساب و کتاب کا خوف ہو، جہنم کا خوف ہو۔ تو قرآن میں جہاں جہاں پروردگار عالم نے وعید کے لفظ استعمال کیے ہیں، جب ان کا خوف ہوگا تو اس کے لیے یہ پروردگار عالم ایک زمانہ ایسا لائے گا۔ سورہ مبارکہ اعراف کے اندر آیت نمبر 128 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد حضرت موسیٰ اپنی قوم سے ارشاد فرما رہے تھے کہ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد حاصل کرو، طلب کرو اور صبر کرو۔ یہ صبر کرنے کا اسی لیے کہہ رہے تھے حضرت موسیٰ کیونکہ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے۔ یہ کافر اسے اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں، جیسا کہ گزشتہ آیت کے اندر ان لفظوں سے تعبیر کیا کہ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنی زمین سے نکالیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ اپنی قوم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کے لیے ہے، زمین اللہ کا مال ہے، یہ ہرگز کسی اور کا مال نہیں ہے۔ اور یورثھا من یشاء من عبادہ، اللہ کے بندوں میں سے کوئی ہو جو اس وراثت کو حاصل کرے، اور آخر کار کس کو یہ وراثت ملے گی؟ من یشاء، جس سے پروردگار اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے اس زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ اور اس کی وضاحت آ جاتی ہے کہ والعاقبۃ للمتقین وخیر العاقبۃ للمتقین، اچھا معاقبت یعنی آخرت تو متقین کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے، نتیجہ سورہ اعراف کی اس آیت سے نکلتا ہے کہ معاقبت جس کی خیر پر ہو، جس کا عمل ایسا ہو، پروردگار عالم اس زمین کا اسے وارث بنا دیتا ہے۔ ان کو یہ حکومت ملے گی جو اپنی ابتدا اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، اس کے باوجود کہ انبیاء کے خلاف دشمن نے تمام تر قوت لگا دی تھی۔ آئیے اس کی طرف ایک نکتہ، اس کی ایک تفسیر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ آیت، اس آیت سے اشارہ ہے حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی اس حکومت کو کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام ظہور کے بعد مستحکم فرمائیں گے، اور پوری زمین پر، پورے عالم پر زمانے کے امام کی حکومت ہوگی۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ زمین اللہ کی ہے اور پروردگار عالم جسے چاہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور جو متقی افراد ہیں عاقبت تو انہی کے لیے ہے، اچھی عاقبت انہی کے لیے ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَاسْتَفْتَحُوا، آیت نمبر 15، وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور یہ افراد اپنی فتح کا انتظار کر رہے ہیں، یہ مومنین اپنی فتح کا انتظار کر رہے تھے۔ اور دوسری طرف ارشاد فرمایا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر جبار اور ہر ظالم کہ جو اپنے دل میں حق کے خلاف کینہ اور دشمنی رکھتا ہے، خسارت اور تباہی اس کا مقدر قرار پائے گا۔ اور نہ فقط اتنا، یہ تو دنیا ہے، یہاں تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا ہی
کہ جب انبیاء دعائیں کرتے ہیں تو پروردگار عالم پھر عذاب لاتا ہے، اور تاریخ نے ایسے ہزاروں واقعات اپنے دامن میں لکھے ہیں۔ نہ فقط یہاں کا عذاب ہے، وَمِن وَرَائِهِ جہنم، اس کے بعد پھر جہنم بھی ہے، وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور وہاں سے انہیں پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر! کیونکہ وہ اس دنیا میں مظلوموں کا خون چوستے تھے یہ افراد، یہ ظالم، لہذا جہنم میں انہیں پیپ پلایا جائے گا۔ یتجرعہ، یتجرع کہتے ہیں گھونٹ گھونٹ کر کے پینا، کوئی ایسی چیز جیسے مثلاً کڑوی دوائی، آپ چاہے کتنی پیاس کی شدت میں ہوں، کیسی ہی طبیعت آپ کی خراب ہو، آپ کو پتہ ہے اس دوائی سے آپ کو شفا ملنے والی ہے، لیکن چونکہ وہ کڑوی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس دوائی سے ہمیں افاقہ ہونے والا ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن اس کے باوجود یہ دوائی آپ گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے ہیں کیونکہ آپ کے مزاج سے سازگار نہیں ہے وہ، لہٰذا آپ بڑی مشکل سے اسے جو ہے ایک ایک گھونٹ کر کے پیتے ہیں۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے مگر وہ اسے نہایت ناگوار گزریں گی، اور اپنی پیاس کو نہیں بجھا پائیں گے، کیونکہ پیاس تو پانی کے ذریعے سے بہرحال بجھتی ہے، نہ کہ پیپ کے ذریعے سے۔ یہ جہنم کا ایک منظر ہے جو پروردگار عالم بتاتا ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ ایسا ہوگا، اس کے بعد جہنم ہے، جہنم میں انہیں پیپ دی جائے گی، کیونکہ وہ یہاں حق پر چلنے والوں کا خون چوستے تھے، مظلوموں کا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور جب وہ جہنم میں ہوں گے تو ہر طرف سے موت انہیں گھیر لے گی، ہر طرف سے موت ان کی طرف آئے گی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اللہ اکبر! عذاب کی شدید کیفیت کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ مریں گے نہیں، موت نہیں آئے گی انہیں۔ سورہ اعلیٰ میں بھی ارشاد ہوتا ہے اس کی آیت نمبر 13 کے اندر ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، پھر اس میں نہ مریں گے نہ جئیں گے۔ کیسی بدترین کیفیت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جہنم کے اندر، اس قدر عذاب دیا جا رہا ہوگا انہیں، کیونکہ اگر موت آ جائے تو موت تو سکون ہے، اور عذاب سکون سے منافات رکھتا ہے، بلکہ اس کی زندگی عذاب الہی میں گزرے گی، اور اس کو کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ملے گی، ایک لحظے کے لیے نہیں ملے گی۔ ایک سوال بہرحال ذہن میں آ سکتا ہے اور اکثر افراد کرتے بھی ہیں، اور یہ بڑا اعتقادی موضوع ہے، اور اسے میں مختصر آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ وہ سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ آیا یہ جو کفار ہیں، بہرحال ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اچھے بھی ہیں، یعنی اچھے انسان ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کرتے ہیں، جب بھی کوئی مانگنے کے لیے ان کے پاس آتا ہے تو وہ عطا کرتے ہیں، چیریٹیز چلاتے ہیں، اسکولز ہوتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا، اور بہت سے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، یتیموں کو کہیں پال رہے ہوتے ہیں، کہیں بیواؤں کو مال و اسباب پہنچا رہے ہوتے ہیں، بہرحال ان کی نیکیاں ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بہت اچھائیاں ہیں۔ تو ایسے کافر افراد کے جنہوں نے نیکیاں بہت زیادہ کی ہوئی ہوتی ہیں، کیا آیا عالم آخرت میں انہیں ان نیکیوں کا کوئی صلہ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا؟ ایک سوال ہے۔ تو دیکھیں، قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ کافر کو قیامت کے دن اپنے دنیاوی اعمال کا کسی بھی قسم کا صلہ نہیں ملے گا، جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں ان کا کوئی صلہ انہیں نہیں ملے گا، بالکل نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اعمال جو انہوں نے کیے ہیں وہ کس لیے کیے ہیں؟ خدا کو تو وہ مانتے نہیں ہیں، تو لہٰذا یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ خدا کے لیے کیے ہیں۔ اب وہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے کیے ہوں گے، کسی اچھائی کریں تاکہ اچھائی مل جائے، تو وہ پروردگار عالم کسی کا بھی احسان نہیں رکھتا ہے، جس کی بھی نیکی ہوتی ہے اسے اس کا اجر دے دیا کرتا ہے، دنیا میں اسے کوئی نہ کوئی اجر مل جائے گا۔ آخرت میں فقط وہی عمل قابل قبول ہوتا ہے کہ جس سے فقط اور فقط پروردگار عالم کے لیے انجام دیا جائے۔ دیکھیں، کافر کی بات تو بہت دور کی، ابھی تو آپ کی خدمت میں کافر سے ہی مسئلہ اٹھا ہے، لیکن یہ موضوع اس قدر وسیع ہے کہ اس کے مصداق مومن و مسلمان بھی بن سکتے ہیں، اس لیے کہ روایات کے اندر ہے کہ اگر آپ کے عمل کے اندر ریا شامل ہو جائے، دکھاوا،
کل قیامت کے دن روایات ہیں، کل قیامت کے دن آپ خدا کی بارگاہ میں آ کر کہیں گے پروردگار میری نمازیں، میرے روزے، میری عزاداری پر اتنا خرچہ کیا جانا اور یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اپنے اعمال گنوائے گا۔ پروردگار جواب دے گا کہ جن کو دکھانے کے لیے، جن کی نظر میں اپنا مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے تم یہ عمل کیا کرتے تھے، جاؤ آج جا کر ان سے اجر لے لو۔ یہاں آج فقط اس کا عمل قبول کیا جائے گا جسے خالصتاً میرے لیے انجام دیا گیا ہو۔ تو کیا بچے گا؟ ظاہراً کیا بچے گا؟ یہ جو موقع ہے اس میں ہمیں بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ ہماری نماز دیکھیں، اس میں میں آپ کے لیے طے نہیں کر سکتا کچھ، آپ کسی دوسرے کے لیے کچھ طے نہیں کر سکتے، کیونکہ ریا ایک اندرونی کیفیت کا نام ہے، دکھاوا۔ مجھے کیا پتہ کہ کوئی عمل کر رہا، آپ کو کیا پتہ میرا یہ عمل جو ہے وہ للہیت ہے، خدا کے لیے ہے؟ کس قدر اس کے اندر نیت یہ شامل ہے کہ میں پروردگار عالم کے لیے کام کر رہا ہوں؟ تو یہ بہت سنگین مرحلہ ہے انسان کے لیے۔ لہٰذا ہر انسان خود ہی اپنے اعمال کو چیک اینڈ بیلنس کرے گا کہ کس قدر اس کے اندر للہیت موجود ہے، میں خدا کے لیے کتنا عمل انجام دے رہا ہوں۔ بہت اہم ہے۔ تو کافر تو بہت دور کی بات ہے، اس کے تو کسی عمل پر یہ موضوع ہی نہیں، گفتگو نہیں ہے، کیونکہ جب وہ اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، تو پھر جو بھی اعمال ہیں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی ہے۔ ہاں، خدا ان اعمال کی کہ جو وہ نیکیاں کرتا ہے، دنیا اسے کسی نہ کسی طریقے سے خدا عطا کر دے گا، لیکن عالم آخرت میں پہلے توحید ہے، لا الہ الا اللہ وہ ترازو ہے کہ جس کے اندر نامہ اعمال کو تولا جاتا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ نہیں ہے تو پھر کسی عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے اپنے رب سے انکار کیا ہے، اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف۔ عجیب منظر کشی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جس سے آندھی میں تند و تیز ہوا نے اڑا دیا ہو۔ قرآن میں متعدد مقامات پر یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے۔ بسا اوقات حبطت اعمالهم، ان کے اعمال کو حبط کر دیا جائے گا، ان کے اعمال کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ یہاں پر لفظ استعمال ہوا رماد، راکھ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ جسے ہوا اڑا لے جائے۔ آپ کبھی دیکھیں کہ کسی کمرے کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑکی سے یا روشن دان سے جو سورج کی شعاعیں اندر آ رہی ہوتی ہیں، ان شعاؤں کے اندر خاک کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس کیفیت کی طرف کہ یہ چاہے کتنے ہی اعمال کیوں نہ کر لیں، لیکن اگر انہوں نے اپنے پروردگار کا کفر اختیار کیا ہے۔ یہ جو موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، مثل الذین کفروا بربہم، جنہوں نے رب کا ہی انکار کر دیا ہے، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ہوا اڑا کر لے جائے، فی یوم عاصف، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے۔ عاصف وہ دن ہے، عین الف صاد فا، قرآن کی آیت کے اندر آ گیا ہے یہ لفظ جو ہے، آیت نمبر 17 کے اندر یہ لفظ آ چکا ہے۔ عاصف وہ دن ہے کہ جس دن شدید ہوا چلتی ہے، یعنی طوفان کا دن۔ ایک اور مقام پر بھی قرآن کے اندر اس لفظ کا استعمال کیا، عصف مأکول، ایک ایسا چورا بھوسا جو چبایا ہوا ہو، کھایا ہوا ہو، یعنی کسی کام کا نہیں ہے۔ اس روز خاک کے ذرات کی طرف اعمال جو ہیں خاک کے ذرات کی طرح ہر طرف پھیل رہے ہوں گے۔ قیامت کے روز کفار کے اعمال بھی ان ذرات کی طرح ادھر ادھر پھیل جائیں گے اور ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا، کیونکہ انہوں نے غیر خدا کی خاطر دنیا میں اعمال انجام دیے ہیں، اللہ کے علاوہ۔ اب غیر خدا کے اندر اپنی شہوت آ سکتی ہے، ہوا و ہوس آ سکتی ہے، قوم پرستی آ سکتی ہے، نسل پرستی آ سکتی ہے، قبیلہ پرستی آ سکتی ہے، دلی سکون آ سکتا ہے، کوئی اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے عمل ہو سکتا ہے۔ جتنی بھی نیکیاں ہیں، اگر ان کے اگینسٹ، ان کے مقابلے میں کوئی اپنی ذاتی وجہ موجود ہے تو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے وہ عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو دنیا والوں کی نظر میں۔ قیامت کا دن حق کے ظہور کا دن ہے، جو کچھ بھی حق ہوگا ظاہر ہو جائے گا اور جو بھی باطل ہوگا مٹ جائے گا۔
اگر کسی نے کوئی کام انجام دیا کہ دوسرے اس کو دیکھ لیں اور اس کام سے اس کو لذت ملے تو یہ ریاکاری ہے، اور اس سے نجات بہت مشکل ہے۔ یعنی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ جو نماز کے لیے جا رہے ہیں اول وقت میں پہلی صف میں، اگر یہ آپ کا عمل پہلی صف میں جانا، اول وقت میں جانا ریاکاری کا سبب بن رہا ہو تو آپ اسے چھوڑ دیجئے، کیونکہ اگر اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے تو آپ کو یہ نماز چھوڑ کے آپ کو گھر جا کے فرادہ نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اگر آپ کی نیت ریا آپ کی نماز کے اندر سرایت کر جائے، میں نماز کی مثال دے رہا ہوں، سرایت کر جائے پوری نماز اگر اس کیفیت کے اندر چلی جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا وہ عمل باطل ہے، یہاں تک کہ شرعی نقطہ نگاہ سے بھی آپ کی نماز باطل ہے، اس نماز کا آپ کو اعادہ کرنا پڑے گا، وہ نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اور اگر اس نے کوئی کام کیا کہ دوسروں کے کانوں میں یہ بات پہنچ جائے اور اس بات سے اس کو لذت ملے تو یہ شرک خفی کہلائے گا۔ آپ نے کوئی عمل کیا ہے، اچھا عمل ہے، ثواب بھی ہے اس کے اندر، لیکن پلس تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں اچھے عمل کر رہا ہوں۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جن چیزوں کو انہوں نے ساری زندگی جمع کیا وہ ان کو اب کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یہ جد و جہد ساری باطل کے لیے کی ہے، حق کے لیے نہیں کی ہے۔ ذالک هو الضلال البعید، ایسا شخص کہ جو غیر خدا کے لیے کام انجام دیتا ہے وہ بڑی گمراہیوں کے اندر ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر ایک کیفیت بہرحال ان آیات کے اندر پیش کی گئی، اور ہماری گفتگو آیت نمبر 18 تک پہنچی ہے ابھی، اور اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ کچھ قوموں کے واقعات کا تذکرہ چل رہا ہے، اور گفتگو اس مقام تک پہنچ گئی تھی کہ انہوں نے دھمکیاں دینا شروع کی ان اقوام کو، ان انبیاء کو، ان لوگوں کو کہ جو انبیاء کے ماننے والے تھے، ان کے پیروکار تھے، تو جواباً پروردگار عالم نے ایک زبردست دھمکی دی ہے، تم کیا نکالو گے اس زمین سے، تمہاری اس زمین سے نسبت ہی کیا ہے، ہم نہ فقط تمہارے خالق ہیں، اس زمین کے بھی ہم ہی وارث ہیں، ہم جسے چاہیں اس زمین کا اسے وارث بنا سکتے۔ وہاں تو پروردگار نے فوراً جواب دیا ہے، یہ تمہیں نکالیں گے پھر اس زمین کے مالک بنیں گے، ہم انہیں ہلاک کر کے تمہیں اس زمین کا مالک بنا دیں گے، اور ہمیشہ تم اس زمین کے اندر رہو گے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ میرے مقام سے ڈرتے رہنا، اور اس وعید سے ڈرتے رہنا، ان وعدوں سے ڈرتے رہنا کہ جو وحشت ناک ہیں، جو خوف والے ہیں، اور ایسے افراد کے لیے کہ جو مستکبر ہیں، جو ظالم ہیں، ان کے لیے عذاب فقط دنیا میں نہیں ہوتا ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہوتا ہے، اور ان کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے کہ سب سے پہلا اقدام جو ہے، پہلا قدم جو ہے وہ ذات پروردگار پر ایمان ہے۔ ایمان کے ترازو کے اندر آپ کے اعمال کو تولا جاتا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان جو ہے وہ در حقیقت جیسا کہ علماء اور مفسرین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان فقط ایک قلبی کیفیت کا نام نہیں ہے، اعضاء و جوارح سے اعمال کے ظہور کا نام ایمان ہے۔ یعنی آپ کا عقیدہ جب آپ کے عمل سے ظاہر ہوگا تو آپ کا ایمان مکمل ہو جائے گا، لیکن اگر ایمان ہی نہیں ہے، عقیدہ ہی نہیں ہے، تو چاہے کتنے ہی اچھے اعمال کیوں نہ ہوں، ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت میں۔ ہو سکتا ہے پروردگار محسن ہے، پروردگار فیض کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، اور یہ دنیا تو ہے ہی کافر کے لیے، آخرت تو مومن کے لیے ہے۔ اسی لیے روایات کے اندر ہے کہ یہاں مومن کے لیے بڑی زحمتیں ہوا کرتی ہیں، اور بعض جملے ہیں ہدیۃ الشیعہ کے اندر، ایک کتاب کے اندر روایات ملتی ہیں اس طرح کی کہ اگر مومن جب دیکھے گا کہ اسے دی گئی زحمتوں کے اندر جو اسے دنیا میں دی گئی ہیں کتنا اجر و ثواب ہے، جب مومن کو اگر پتہ چل جائے کہ جو اسے دنیا کے اندر زحمتیں اور تکلیفیں ملتی ہیں ان کے بدلے میں کتنا اجر و ثواب ہے جو عالم آخرت میں اسے ملتا ہے، تو وہ کینچی سے اپنے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کر دے کہ مجھے تکلیفیں ملیں، مجھے اس دنیا کے اندر بھلے زحمتیں ملیں، لیکن ان زحمتوں کے نتیجے میں جو مقام و مرتبہ پروردگار مجھے عالم آخرت میں عطا فرمائے گا، مجھے وہ نصیب ہو جائے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے
کہ ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قرآن کی ان آیات کے ذریعے سے ہمیں درس لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے اعمال کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا خلوص عطا فرمائے کہ ہمارا ہر عمل فقط اور فقط پروردگار عالم کے لیے ہو۔ ہر وقت موت، حساب و کتاب، قیامت کا خوف ہمارے قلوب کے اندر موجود ہو، اور بالخصوص پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں کو سمجھتے ہوئے ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے، زمانے کے امام کے ظہور فرمائے، اور ہمیں امام کے آوان و انصار خاص میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔